السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل کے فیصلے کے بعد جو رات میں آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس میں پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ بنا دیا گیا، چونکہ جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی اس کو غیر آئینی قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے۔ رات کو پھر ان کا اوور ٹیکنگ ہوگی، اسلام آباد میں ان کو آنا پڑا چونکہ گورنر صاحب نے معذرت کر لی اوور ٹیکنگ سے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے صبح ہم کہیں گے یا مڈ نائٹ کہیں گے 2 بجے پھر ان کی جو ہے اوور ٹیکنگ پریزیڈنسی میں ہوئی، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ان یوزول قسم کی صورتحال ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا جناب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کی اوور ٹیکنگ پہلے اسپیکر صاحب نے، یعنی اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کی تھی۔ پچھلے چند مہینوں میں پاکستان کی سیاست کے اندر کافی نئی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اب 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں اس وقت جو کہ زیر بحث بھی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ بھی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت اتحادی مرکز کے اندر حکومت ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے جو بینچ بنانے کی یا انتظامی جو ان کے پاور ہیں ان کو کسی طرح سے تبدیل کیا جائے تھرو دا پارلیمنٹ بائی ایمینڈنگ اے لا۔ ظاہر ہے کہ قانون کو، آئین کو آپ کو ایمینڈ کرنا پڑے گا۔ ایک اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے جو کہ فرحت اللہ بابر صاحب کی کل پہلے ٹویٹ آئی، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل، اور آج بھی جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے اندر بھی اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی، چونکہ جو اتحادی حکومت ہے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس معاملے کو سنے، جس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ہے ورکنگ ریلیشن بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا نیو پروونشل گورنمنٹ لیڈ بائی پرویز الہی صاحب۔ تیسرا جو ہے وہ معاملہ ہے ہماری معیشت کا اور استحکام کا، بیکاز ابھی تک سیاسی استحکام جو ہے ملک کے اندر نہیں آ سکا، اور اس کے نتیجے میں معاشی جو عدم استحکام ہے وہ آپ کو بالکل واضح مارکیٹ کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ ڈالر جو ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں کہا کہ 30 مارچ کو اسی سال 4 ماہ پہلے ڈالر کی قیمت 182 روپے تھی۔ آج وہ ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ کے اندر، مائی سیلف وینٹ ٹو دا مارکیٹ اور خود جا کے میں نے ریٹس کو بھی انکوائر کیا، وہ مارکیٹ میں 239 240 میں اس وقت جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ تقریباً 58 روپے کا فرق ہے، 58 روپے کا 4 ماہ کے اندر۔ سو دس ول ریفلیکٹ کہ ہماری اس وقت معاشی صورتحال جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے اور کیا چیلنجز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ملک کی جو معیشت ہے یا فائنینشیل جو ایشوز ہیں ان کو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے دیکھنا ہے۔ ان کے اوپر ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، تھینک یو جی، آپ تشریف لائے۔ جناب شعیب شہین صاحب ہیں، اسلام آباد بار ایسوسیشن کے آپ صدر ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بہت شکریہ آپ کا بھی شعیب صاحب، آپ تشریف لائے۔ جناب رانا احسان افضل صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں آپ وزیر اعظم پاکستان کے، جو کنسرن کرتی ہیں منسٹریز کامرس کی، ٹریڈ کی، بی او آئی کی، اس کے لیے بہت شکریہ ران صاحب آپ کا بھی، آپ تشریف لائے جی۔ اور ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک تو رکن قومی اسمبلی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈی نوٹیفائی ابھی تک نہیں ہوئے، وہ اپنے آپ کو کہتے تو نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سابقہ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آفتاب صاحب۔ بات کا آغاز تنگی صاحب آپ سے کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں آیا، اور 2 لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کے خلاف ہی آئے گا، ایک کے حق میں آئے گا، یہ ایک دنیا کا رول ہے جب بھی کسی کورٹ میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ پورے کا پورا اس کا سٹرکچر جو ہے جوڈیشری کا، یعنی اس کو آپ لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھی روش ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کو دوبارہ سے آپ لوگ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 18ویں ترمیم کے اندر کافی کچھ آپ لوگوں نے کیا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وحید صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلوں پہ لوگ نہیں جاتے ہیں کہ میرے خلاف فیصلہ آ گیا تو میں پروٹیسٹ کروں گا، اور اگر میرے خلاف حق میں فیصلہ آ گیا تو میں ہوشیاں مناؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے سے پہلے ہم نے ایک ڈیمانڈ کیا تھا
ٹھیک اور وہ ڈیمانڈ یہ تھا کہ اس کو ہم نے پریویس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ اگر واقعی، اور یہ تھا بہت امپورٹنٹ ججمنٹ، مطلب فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک ڈیمانڈ کیا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، فل بینچ بنا دیں، صحیح، اور اسی فل کورٹ ہوگا، جی ہاں، فل کورٹ بنا دیں، لارجر بینچ ہو سکتا ہے، لارجر but بینچ it's- بنا دیں. جی. تو اگر اسی وقت میرے چیف جسٹس آف پاکستان اور میرے دو معزز ججز یہ سمجھتے کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر پاکستان کے آنے والا سیاست ہوگا، معیشت کا بھی ہوگا، گورننس کا بھی ہوگا، فورن پالیسی کا بھی ہوگا، تو اسی وقت یہ وڈرا کرتے اور یہ کہتے کہ نہیں، ہم پل بینچ میں بھی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ پل بینچ ہمارے بغیر بیٹھے، اور اسی طرح فیصلہ آئے گا، چاہے وہ حمزہ کے حق میں تھا، چاہے وہ پرویز الہی صاحب کے حق میں ہوتا. تو آج جو اس وقت ہم اس پہ ڈسکشن کر لیتے یہ نوبت نہ ہوتی. تو فیصلے کی بات نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کس کے حق میں ڈسکشن آئے ہم گا، پھر بھی کر رہے ہوتے کیونکہ پی ٹی آئی افیکٹڈ ہوتی ہے. لیکن جی. دیکھیں میں افیکٹیز کی بات نہیں کروں، جی. میں فیصلے کی بات کرتا ہوں، اور میں اس ڈیمانڈ کی بات کرتا ہوں جو کہ ملک کے بغیر سوائے عمران کی ملک کے تمام جماعتوں کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ سنایا. ابھی میں آتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی؟ نہیں. اور سٹیبلٹی کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ جس کی حکومت بنی پنجاب میں، اس نے کچھ دن پہلے، آپ کو یاد ہے کہ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری حکومت بنی تو ہم انٹیریئر منسٹر کو بھی اریسٹ کریں گے، ہم وہاں صوبائی منسٹر کو بھی اریسٹ کریں گے. نہیں دیکھیں ہاں، جب وہ تو رانا صاحب آئے دن جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو ہم دیکھ لیں گے. دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب بنی گالا میں اسی وجہ سے ٹراؤزر پہن کے زبردست قسم کی ایکسرسائز روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بنی گالا سے ابھی بھی نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے گرفتاری کا، اور ان پہ کیسز ہے. لیکن دیکھیں یہی بینچ، اس بینچ کے 3 معزز ججز جو ہیں، قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی، ٹھیک ہے جی، اس کے خلاف سو موٹو لیا انہوں نے. 4 دن کے اندر انہوں نے ڈیسیژن کیا. انہوں نے ایک ٹائم دیا کہ جی فلانے دن کو آپ نے نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو پروسیس کرنا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. پورا دن جو ہے پی ٹی آئی والوں نے بڑا جو ہے نا، اب کبھی ایک کھڑا ہو رہا ہے تقریر کر رہا ہے، کبھی دوسرا کھڑے ہو رہا ہے، اب اس پہ بحث ہوگی، اب اس پہ بحث ہوگی، اور رات 11:55 پہ آ کے پھر اس نے اسپیکر صاحب نے کہا جی کہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں یہاں بیٹھوں، میں ایاز صادق صاحب کو کچھ چیئر دے کے بس چلے گئے. وہ لیکن وہی سب کیا بیکاز آف دا فیئر کہ اب جو ہے وہ کنٹیمپٹ لگے گی. لیکن کیا وحید صاحب یہ کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے؟ اس وقت تو آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں. سنیں، لیکن کیا وحید صاحب آپ نے کبھی سنا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں نو کانفیڈنس موشن انکانسٹیٹیوشنل ایٹیٹیوڈ ہے؟ ہم نے تو جمہوری طریقہ اپنایا، ہم نے تو نو کانفیڈنس موشن سبمٹ کیا، اور جب وہ بھاگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ادارہ یا کوئی نہ کوئی بندہ تو آئے انٹرویو تو کرے گا. ران صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ جو کچھ باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ آپ چیف جسٹس کے جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، یعنی کانسٹیٹیوٹنگ دا بینچز اینڈ آل دیٹ، کس کو کہاں بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کو کلپ کر دیا جائے بیکاز آف دس ڈیسیژن؟ یہ جو ڈیبیٹ اب شروع ہو گئی ہے، یہ جو ابہام، یہ جو ایک خیال لوگوں کا یا تاثر ایک پیدا ہو گیا ہے کہ بینچ فکسنگ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور ایک مخصوص بینچ جو ہے وہ یعنی میچ فکسنگ کے ساتھ بینچ جی بالکل جی، بینچ فکسنگ اب یہ میرے خیال سے نیا لفظ ایجاد ہو گیا ہے، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں بہت سارے ججز ہوتے ہیں اور ان کا بھی رول ہونا چاہیے. اگر ایک مخصوص کلب بن جائے اور وہ مخصوص فیصلے کرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پوری سپریم کورٹ ہائی جیک ہو جاتی. یہ ڈیبیٹ جو ہے، یہ لیگل فرٹرنیٹی اب اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا شروع ہوگی، اور اگر یہ اس میں حقیقت ہے تو پھر اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے اگر اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں سپریم کورٹ کی ساکھ بھی بہتر ہوگی، لوگوں کا اعتماد بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر اور بہتر ہوگا. تو یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں لازمی ہے. یہ ڈیبیٹ، یہ ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہے جو لیگل فرٹرنیٹی کو کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کریکشن اس میں لائی جا سکتی ہے، ایکیڈیمک سے تو اب آگے نکل گئی ہے نا. Now it has become a political slogan now, you know. آپ دیکھیں جہاں آپ جو ہے انصاف لوگوں کو دے رہے ہیں تو وہ لوگوں کو محسوس بھی ہونا چاہیے، لگنا بھی چاہیے کہ انصاف مل رہا ہے. اب یہاں کیا ہوا، دیکھیں یہاں کیا ہوا، ایک بڑی سمپل سی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیا جائے. فل کورٹ نہیں تھا، آپ لارجر بینچ دے دیتے. بہانہ کیا بنایا گیا کہ چھٹیاں آ رہی ہیں، کہ چھٹیوں کے اوپر جو ہے وہ ہم تو یہ لمبا لٹک جائے گا. تو دیکھیں جب اس طرح کے، اور پھر ڈیمانڈ کس کی تھی؟ ڈیمانڈ جو تھی
وہ میجورٹی جو پاکستان کی جمہوری پارٹیاں تھیں ان کی ڈیمانڈ تھی. اس ڈیمانڈ کے اوپر جو لیگل فرٹرنٹی کا بھی ویو پوائنٹ تھا وہ بھی یہ تھا. آپ نے دیکھا کہ جو صدور تھے پرانے سپریم کورٹ بار کے, انہوں نے بھی یہ باتیں کی. تو پھر اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیتے, فیصلہ اگر یہی آتا یا نہ آتا یا یہی بھی آ جاتا, تو تب یہ جو ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے یہ شاید نہ ہوتی. لیکن جو مخصوص ہم خیال بینچ فکسنگ اور سپریم کورٹ کے باقی ججز کو انکلوڈ نہ PTI کا بینچ تھا. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, ٹویٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں, PMLN کی جانب سے اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لگتا ہے کہ شاید جوڈیشری میں تاثر یہ آتا ہے کہ شاید جوڈیشری میں کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم ہو جاتا ہے, اور وہ پھر اٹ از پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. اور شاید یعنی کہ یہ لارجر کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا, کیا ایسا فیصلہ کیا جا رہا تھا جو ان کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ لارجر بینچ ہوتا تو اختلافی رائے آ جاتی, یا کہیں اور کسی اور دیکھیں وجہ کیا ہے, یعنی جو اچیو کرنا تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں وہ نہ ہو سکتا. اور دیکھیں وحید صاحب, بڑی سمپل سی بات ہے, 2 لیٹرز تھے, دونوں پارٹی صدور کے تھے, پارٹی چیئرمینز کے تھے. ایک لیٹر کہہ رہا تھا کہ یہ جو 25 لوگوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں یہ انہوں نے پارٹی کے خلاف ڈالے, وائلیشن کیے, ان کا جو ہے تو ان کو آپ لیکن نے یہ ڈی سی دیکھنا ہوگا نا کہ پی ٹی آئی کا جو پارلیمانی لیڈر تھا اس کی اوپینین اس حوالے سے کیا تھی. دیٹ از آلسو نہیں, وہ کسی نے نہیں دیکھا, نہ سنا, نہ پوچھا. اب آپ پوچھنا چاہ رہے, لیکن لیٹ می پوائنٹ آؤٹ کہ وہ جو پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کا تھا اس سے تو نہ کسی نے پوچھا, نہ سنا, نہ کوئی ایویڈنس آئی. ڈی سیٹ کس چیز پہ ہوئے اور ان کی ووٹ کاؤنٹنگ کس بیسس پہ ہوئی, وہ پارٹی ہیڈ کے لیٹر پہ ہوئی. تو ایک لیٹر حلال, ایک لیٹر حرام. یعنی کہ وہی یہاں تک تو لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چودھری شجاعت کا لیٹر ہے اگر وہ شاید پی ٹی آئی کے لیٹر پیڈ پہ پرنٹ ہوا ہوتا تو شاید وہ بھی حلال ہو جاتا. تو یہ جب تاثر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ڈیبیٹ ہوگی کہ یہ جو بینچ فکسنگ ہے, یہ جو حقیقت بن چکی ہے شاید, یا لوگوں کا ایسا تاثر ہے کہ یہ حقیقت بن چکی ہے, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. میں شہین صاحب آپ کی طرف, شعیب صاحب بعد میں, چونکہ آپ لائر ہیں, وکیل ہیں, چیزوں کو میں آفتاب صاحب سے پولیٹیکل ایک پوائنٹ آف ویو لے لوں. آفتاب جہانگیر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کی جو لیگ, آئی مین دا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, یا اب جو اپوزیشن ہوگی پنجاب کے اندر, وہ ابھی تک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں, لیکن آپ لوگ اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. پوری رات جو ہے آپ کے ورکرز جو ہیں اس کو جشن مناتے رہے ہیں. تو یہ ایک کنٹروورشل قسم کا جو ہے وہ نون لیگ اور ان کی جو اتحادی ہیں ان کے مطابق ایک فیصلہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ وحید بھائی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور میرے تینوں دوستوں کو جو شریک گفتگو ہے ان کو میرا سلام. دیکھیے وحید بھائی, بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ماضی میں جانا ہوگا کہ جب 1977 کا چلی تھی تحریک, تو اس وقت بھی ایک طرف ساری قومی اتحاد کی پارٹیاں تھیں اور ایک طرف پیپلز پارٹی تھی. اور اس وقت بھی جو ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹایا گیا تو مٹھائیاں تقسیم کی یہی مسلم لیگ, نون نہیں تھی اس وقت, مسلم لیگ تھی, اور جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب اور ساری جماعتیں جو بھی تحریک استقلال, یہ وہ بہت ساری جماعتیں تھیں. تو انہوں نے ایک کلچر انٹروڈیوس کروایا جس کے اندر دیگے پکی, زردے کی دیگے پکی, اور میں نے بھی پہلا زردہ وہیں سے کھایا تھا, کیونکہ میں بھی نعرے لگاتا تھا حل چلے گا اور وہ بڑے چیزیں. اچھا, اس کے وہ کلچر چلتا چلتا یہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں کل ہم نے رات کو مٹھائیاں بانٹی. اس سے پہلے جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. تو مٹھائیاں تو چلو بانٹ لیتے ہیں, اچھا غریب آدمی ورکر جو ہے خوش ہو جاتا ہے, تھوڑا سا مٹھائی کھا لیتا ہے, اس حد تک تو صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وحید بھائی ایمانداری کی بات بتائیں مجھ کو کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں یاد آتی ہیں, ہمیں سپریم کورٹ کا رول بھی یاد آتا ہے, ہمیں اور بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی یاد آ جاتی ہے, ہمیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آتا؟ دیکھیے جب عام حالات اور سکون حالات ہوں اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 کام ہونے چاہیے وحید بھائی. جیسے قرآن شریف کا اور احادیث کا جو ہے ایک تفسیر ہے, مختلف تفسیریں ہیں قرآن شریف کی, جیسے تھانوی صاحب کی تفسیر, فلانے کی تفسیر. جب ہمیں کوئی چیز وہاں سے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس تفسیر میں جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں پوری رہنمائی مل جاتی ہے کہ اس موقع پر کیا بات ہوئی تھی اور کیا اس کا مطلب نکالا جا سکتا ہے. آئین کی تشریح آج تک نہیں ہوئی, ہمیں کورٹ کے اندر جانا پڑتا ہے ہر شک کے لیے. کہ 69 کا آتا ہے تو کہتے ہیں, رضا ربانی صاحب کہتے ہیں 2018 کے اندر کہ
स्पीकर की या पार्लियामेंट की कोई रूलिंग जो है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती, किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन बहुत चैलेंज हो जाती है सूरी साहब की वो, और यही बेंच होता है। और उस वक्त ये मिठाइयां बांट रहे होते हैं, समझे ना, हमने उस वक्त भी इनकी बात को माना, कोर्टों की बात को माना, हमने खाली पेपर लेकर हम बाहर चले गए। इसी तरह फिर इसी कोर्ट ने शबाश हमजा को बनाया, हमने मान लिया, फिर हमजा को केयर टेकर बनाया, हमने मान लिया है, फिर गवर्नर ने का जो है हल्फ सदर ने लिया, हमने मान लिया, हमजा शहबाज का हल्फ सदर ने लिया, हमने मतलब ये क्या है? अगर या तो आपका गवर्नर तो हमजा साहब का वो लेने के लिए तैयार ही नहीं था ना, वो तो गवर्नर हाउस में उनको दाखिले के ऊपर पाबंदी थी। परवेज इलाही साहब ने जो है वो पूरी की पूरी असेंबली को जो है वो तारों से और पुलिस से जो है वो कॉर्डन ऑफ ऐसे कर दिए जैसे कोई ये जो है ना यहाँ पे टेररिस्ट जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो ये तो दोनों तरफ से मामलात को इतने अच्छे नहीं है जी। जब आप नहीं, आपने जब दूसरों की बातों में वो नहीं किया, आपका हक है क्योंकि आपका प्रोग्राम है। तंगी साहब को मैंने इतना जो है वो तंग करने की कोशिश की है। कहते देखें जी बड़ेपन का सबूत दिया गवर्नर ने और हाई कोर्ट के सुप्रीम के फैसले को एक्सेप्ट करते हुए जी हमने जो है उनका ओथ भी लिया है। उसके बावजूद हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि फुल बेंच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने आइन की और कानून की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को माना है। लेकिन क्या है कि जब आप किसी ऑर्डर्स को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के शाहीन साहब बैठे हुए हैं, ये कहेंगे कि जब आप किसी आइन को ऑर्डर को नहीं मानते किसी अदालत के तो उसको कंडेम्प्ट होती है। क्या गवर्नर साहब पर कंडेम्प्ट लग सकती है? जी, जो डिसीजन किया गया इस पे आप जरा रोशनी। मैं मुख्तसर सा इस पे बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कल का जो डिसीजन आया ना जी, ये आइन, इंसाफ और क़ानून की फतह है, और मैं समझता हूँ कि इससे नज़रिया ज़रूरत दफन हुआ है और आज़ाद अदलिया का तस्वुर उभरा है। और तीन बातें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। पहली बात तो ये जो मिक्सअप किया जा रहा है ना कि पहले जो लेटर आया था इमरान खान साहब का पार्टी हेड का, जो 20-25 MPAs पंजाब वाले ख़त्म किए गए थे, उनको डी-सीट किया गया। देखें उसमें अगर आप देखेंगे वो इलेक्शन कमीशन में भी वो मिनट्स मौजूद हैं। वो राजा सलमान अकरम साहब इनके वकील थे, MPAs की तरफ से जो डी-सीट हुए हैं, उन्होंने मिनट्स रखे पार्लिमानी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का फैसला था और उसके मुताबिक वोट देने के वो पाबंद थे, उनको डायरेक्शंस दी गई थी। यहाँ आर्टिकल 63A जो है ना, वो दो चीज़ों को डील करता है। ये 18th अमेंडमेंट के बाद पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमान के जो लोग हैं वो ऐड किए गए पॉलिटिकल पार्टी के हेड से, वो यानी सब्स्टिट्यूट हो गया। दोनों का अपना अपना रोल है। पार्लिमान के अंदर पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है कि हमने अपने कैंडिडेट को वोट देना है, वहां डायरेक्शन देनी है पार्लिमानी पार्टी के हेड ने, और वहां पार्लिमान के अंदर बैठे हुए जो मेजॉरिटी, तो सदर कहां जाएगा फिर इस मैं उस पे आता हूं ना जी। जब वो डिफेक्शन करेंगे, डिफेक्शन करने के बाद पार्लिमानी पार्टी की बजाय पार्टी हेड जो है वो डी-सीट करने के लिए स्पीकर को लेटर लिखेगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में लेटर लिखेगा। यानी डी-सीट करने या ना करने का फैसला पार्टी हेड करेगा। ठीक है। पार्लिमान के अंदर वोट देने ना देने का फैसला वो पार्लिमानी पार्टी करेगी। ये दो फर्क हैं। तो लिहाजा इन दोनों चीजों में होता है, मनी बिल है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो लिमिटेड है। ये नहीं है कि हर हाल में आप पाबंद है, बादशाहत है। लिहाजा ये तो एक इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। दूसरी 2-3 चीजें बड़ी अहम थी कि यहाँ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग 2 बुनियादों पर मुश्तमिल थी। एक था जो चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिसको आजकल गुजराती लेटर कहते हैं। दूसरा था सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला, जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने रूलिंग दी। ठीक है। जो तो गुजरात से खत आया वो एडमिटेडली उन्होंने उस वक्त जेब से निकाला जिस वक्त वोटिंग मुकम्मल करके वो कह चुके थे कि 186 वोट परवेज इलाही के, 179 वोट शमजा शहबाज के, और उसके बाद सूरी साहब ने पहले निकाल लिया और इन्होंने बाद में निकाल लिया। ये फर्क था। लेकिन हैं दोनों पीटीआई के, लेकिन कहने का मतलब, लेकिन देखें बात ये हुई कि जब ये खत उन्होंने निकाला, अच्छा या तो इस खत के बारे में भी जो ही आके बैठे थे ना, वो कहते जी मुझे खत आ गया है, हालांकि पार्टी हेड का स्पीकर के साथ डायरेक्टली कोई रोल नहीं है।
صحیح. وہ اس وقت آئے گا جب ڈیفیکشن ہو جائے گی. چاہیے یہ تھا اگر چودھری شجاعت صاحب چاہتے تھے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا لیتے, پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کو بلا لیتے, ان کو کہتے یہ میری ڈائریکشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی بعد میں دیکھتے کہ کیا پارلیمانی پارٹی انڈیپینڈنٹ ہے اس دن صبح دن کے ٹائم کر سکتے تھے, بلکہ شام تک, جی ہاں, بلکہ شام رات تک یہ خبریں ان کی آتی رہیں کہ جی میں پرویز الہی میرا کینڈیڈیٹ ہے. اور پھر ایک اور بات دیکھیں, یہ پولیٹیکل سرپرائز تھا نا جو وہ دینا چاہ رہے تھے. ایک اہم بات, یہ سرپرائز کا بھی بڑا ایک رولا چل پڑا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے, ہر کوئی یہاں سرپرائز دے رہا ہے. سر اس میں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ رن آف الیکشن تھا, اٹ واز ناٹ اے نارمل الیکشن. اس کے لیے جی یہاں رن آف الیکشن میں کینڈیڈیٹ انہی دو نے رہنا تھا, اس سیم پروسیجر سے, سیم طریقے سے جس نے ایگزسٹنگ ممبرز کی اکثریت دینی تھی. جب ایک دفعہ پارٹی ہیڈ نے ان کو یا پارلیمانی پارٹی نے نامینیٹ کر دیا اپنا کینڈیڈیٹ, اس کے بعد کیسے آپ نے چینج کیا اور کب کیا؟ ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, میں تنگی صاحب کو اگر اجازت ہو تو جی تنگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ ڈو یو تھنک کہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ جی آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں, اب ان کے پاس ایک اور بڑا صوبہ آ گیا. اگر آپ دیکھیں پاپولیشن وائز تو تقریباً 15-16 کروڑ کی آبادی کے اوپر اب ان کی حکومت ہے پریکٹیکلی سپیکنگ, اور ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ اور سندھ کے اندر حکومت ہے اور پھر بلوچستان کے اندر ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کو لے کر آگے جائیں گے یا امیجیٹلی الیکشن ہونے چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ اور جو پنجاب کی حکومت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ایک اس کے اندر رول ہے, تو یہ کیسے چلیں گے آگے؟ دیکھیے وحید, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو ہم نتی نہیں کر سکتے عمران کے کہنے سے یا نہ کہنے سے یا ان کی خواہشات سے. یہ کسی کے کہنے پر ہم پاکستان نہ چلا سکتے ہیں اور نہ پاکستان اور ادارے کسی کی مرضی سے چلتے ہیں. اس کا ایک اپنے قانون ہے, ایک رولز ہے, ریگولیشن ہے, ادارے ہیں. اور اگر عمران کہتے ہیں کہ بھائی میں فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہوں تو آپ بے شک جائیں, لیکن آپ کی مرضی سے نہ الیکشن ہوگا اور آپ کی مرضی سے نہ فیصلے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت جب عمران ڈیورنگ دا نو کانفیڈنس موشن جو کہ امپاسبل ہے, اور اسی وقت اس نے پریزیڈنٹ کو ڈیزالو کرنے کی کہا اور اس نے ڈیزالو کی, اور اسی وقت یہ جو اس وقت حکومت میں ہے یہ سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیپٹیڈ, اور الیکشن کی طرف جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن سیاست تو بہتر ہوتی ہمارے لیے. نہیں لیکن اکانومی دیکھیں نا, ہاں یہی کہاں گئی ہے. میں یہی بات بتا رہا ہوں, ابھی تو اکانومی یہاں پہ پہنچ گئی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے, لیکن کیا آپ کی دنیا کی کوئی ملک کیئر ٹیکر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کر سکتے تھے؟ نہ چائنا نہ امریکہ. یہ ایک ڈیبیٹ ہے نا, نہیں ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت وحید صاحب یہ حقیقت ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے اس کا جو ٹکری تھی جو گھن کی, اس نے ہم نے اس لیے ایکسیپٹ نہیں کی کہ ہم سیاست کریں, اس لیے ہم نے ایکسیپٹ کی کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سیاست کریں گے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اب بھی الیکشن جو ہے وہ اگلے سال ہی ہونے چاہیے, اپنے وقت پہ ہونا چاہیے, اپنے وقت پہ ہوگا الیکشن. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ آج بھی ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اکانومی کے سٹرینتھنگ کے لیے ہم پھر بھی مہنگائی کریں گے, اور کل جو موقع تھا, جو بہت بڑا دن تھا, کل ہم نے مطلب کہ اکانومی کی مضبوطی کے لیے ہم نے بجلی کی کچھ ریٹس بڑھائے ہیں. ابھی یہ مجھے بتائیں کہ کیا عام لوگ نہیں سمجھتے, عام لوگ کہتے ہیں یار کیوں ایسا کیا, 2 دن ویٹ کیوں نہ کرتے؟ جو 17 تاریخ کو جو الیکشن تھا 17 تاریخ کو کیوں مہنگائی کی, کیوں پیٹرول کی؟ میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ جب سے عمران خان نکلا ہے حکومت سے, یہ پچھلے 3-3.5 مہینوں میں 4 مہینوں میں ملک کے اندر مہنگائی جو ہے نا اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے. صحیح. معیشت اوورال جو میکرو ہماری جو اکانومی ہے اس کا تعلق ریاست کے اسٹیٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے یہ بتائیں کہ آج عام آدمی کے اوپر ان 4-5 مہینوں میں 3.5 مہینوں میں بوجھ پڑا ہے زیادہ یا نہیں پڑا ہے؟ دیکھیے یہ مجھے بتائیں کہ حکومت ختم ہونے سے 2 ہفتے پہلے 2 سٹیٹمنٹ موجود ہے, ایک ترین کا اور ایک عمران خان کا. ترین نے نہیں کہا تھا کہ اگلے 15 دنوں میں ہم 70 روپے پیٹرول پر لیٹر بڑھائیں گے, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیا عمران نے نہیں کہا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے, اس لیے کہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو اس حکومت نے کیا تھا.
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا اور پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی, پی ٹی آئی کی حکومت اور ریٹ کم ٹھیک ہو گیا. میں برہان صاحب, مجھے ایک چھوٹا سا, زرداری صاحب کی جتنی بھی ایفرٹ تھی پنجاب کی حکومت کو بچانے کے حوالے سے, وہ کیوں ناکام ہوئی؟ ہماری ایفرٹس یہ ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. ہماری ایفرٹس یہ ہے کہ ہم یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے, اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اور جمہوریت کے تسلسل میں ہم نے بہت چیزیں برداشت کی. جب عمران نے اوت لیا, ہم نے ان کو بھی کہا کہ آگے بڑھے, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل, وہ تو انہوں نے کافی غلطیاں کی. اور آج بھی اور ان کو ہم نے کہا, میری لیڈرشپ نے کہا کہ آپ اپنی مدت پوری کریں, اپنا وقت پورا کریں. آج بھی اس سٹینڈ پہ ہم کھڑے ہیں, میری لیڈرشپ کھڑی ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو حکومت آئیں اور وہ درمیان میں کسی کی وجہ سے ختم ہو اور وہ گھر چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مدد پوری کریں. بے شک وزیر اعظم بھی آپ پورا کرنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا پولیٹیکلی ان کو خود ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں جس قسم کی پاکستان کے اندر معیشت. ایک منٹ میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ ہم نے سٹیبلٹی کے لیے آئے ہیں اور اکنامک کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. جو ان کا نعرہ تھا مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر یہ آئے تھے. آتے ساتھ ہی اگر آپ نے واقعی مہنگائی ختم کرنی ہوتی, ملک کو آگے لے کر جانا ہوتا, تو لوگ شاید آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ نے جو تحفہ دیا بجائے اس بات کے, دیکھیں جو خود یہ کہہ رہے ہیں نا, ان کے آرگومنٹس پہ ڈیفیکشن ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ جو عمران خان صاحب نے 3.5 سال کے اندر جو اکانومی جو تباہی کی ہے, تو اس کا تو ابھی ہم اس کا ظاہر ہے کہ وہ ایک کیری حل کیا تھا. جی ضرور آپ 2 مہینے کے اندر اگر ریزالو ہو جاتے, 2 سے 3 مہینے میں الیکشن ہو جاتے نا. آج بھی ایک کسی فرینڈلی کنٹری نے نہ آئی ایم ایف نے 1 روپیہ آپ کو دیا. اس کا مطلب ایک بات مکمل ہونے دیں, میری مکمل ہونے دیں نا. نہیں, آپ وکیل ہیں, مجھے یہ بتائیں کسی قانون کے تحت مکمل جب ہم عدم اعتماد کا موشن سبمٹ کرتے ہیں, اسی وقت وزیر اعظم پریزیڈنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزالو کریں. یہ مجھے اگر نہ کہے میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, پہلے یہ بات نہیں, مجھے یس کا جواب دے دیں. کیا پرائم منسٹر ڈیزالو کرنے کے وہ کہہ سکتے ہیں سپریم پاکستان ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ نے اس کو پھر ریورٹ کر دیا نا. پہلی بات یہ ہے کہ جب کیا ہم انکنسٹیٹیوشنل ایٹیٹیوڈ کو ایکسپٹ کر لیں؟ آپ سنیں گے تو پھر بات کا جواب میں کیسے دوں؟ اس کے کہنے پر ہم یہ مانیں کہ ڈیزالو ہو گئی اور الیکشن کی طرف جائیں؟ سن لینا, سن تو لیں. اب آپ سنیں گے یار, میں ایک جمہوری ورکر ہوں, 41 سال کا سننا ہے تو میں جواب دوں, نہیں سننا ہے تو میں نہیں دیتا ہوں. میں سنتا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ عمران کے ڈیزالوشن کی طرف ہم جاتے ہیں, یہ مجھے بتائیں. چلیں بس اب میں جواب دے دوں, 1 منٹ میں جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت نو کانفیڈنس موشن ختم کر دی ڈپٹی اسپیکر نے, جس کو سبسیکوئنٹلی سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کی, سن لینا. اب بات پھر سنیں گے نہیں سینیٹر صاحب, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب ختم کر دی اس کے بعد انہوں نے ایڈوائز کی ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی, لیکن چونکہ کورٹ نے سبسیکوئنٹلی وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی ختم کی, ساتھ ڈیزولوشن آف اسمبلی بھی ختم کی, اور ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے, لیکن یہ آپ کی لیڈرشپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے ہر فیصلے کے اوپر کمنٹ کریں, نہ کہ وقت سے پہلے ان کے جو وکلا صاحبان پیش ہوئے وقت سے پہلے جا کر لڑائی شروع کر دی, بجائے اس بات کے کہ لیگل اسسٹنس کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتا, جی پہلے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت یہاں مطلب دے وانٹ ٹو کیری آن ود the سسٹم اور اگلے سال تک لے کر جانا چاہتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پنجاب اب آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا. اب اگر الیکشن کرانا ہے, وہ عمران خان کی مرضی ہے, وہ کے پی کے کو ڈیزالو کرے, وہ پنجاب کو ڈیزالو کرے, جنرل الیکشنز پورے پاکستان میں خود ہو جاتے ہیں. اگر وہ اب ہمارے سے نہ مانگیں کہ الیکشن کریں, اب تو یہ بال اس کے کورٹ میں ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن ہونے نہیں ہونے. ہم تو اپنے آئینی طریقے سے اس حکومت کو چلائیں گے. جس دلدل میں عمران خان نے اس کو پھنسایا, مجھے صرف مختصراً بتا لیں دیں کیسے. دیکھیں, ابھی بجلی مہنگی کی, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بجلی جو ہے وہ 40 سے 50% جو صارفین گھریلو ہیں ان کو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. یہ ان کے لیے مہنگی نہیں کی, گھریلو صارفین کے لیے. اور یہ ہم نے ری بیسنگ کی ہے ٹیرف کی, جو ایف پی او اور کیو ٹی اے آپ کو چارج ہوتا تھا وہ اب چارج نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس کی آپ نے پرائر ایڈجسٹمنٹ کر لی. تو یہ ایک اچھا اقدام دیا. اور جو 2 سال سے بجلی نہیں مہنگی کی عمران خان نے, جو اس نے وہ اس لیے نہیں مہنگی کی کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے جو 1100 ارب پہ تھا وہ 2500 ارب پہ لے کے گیا, اس ملک کو مقروض کیا, کمزور کیا, اور وہ قرضوں کا بوجھ جو ہمارے پہ چڑھایا اس کی ہم اب وہ صفائی کر رہے ہیں, اس بوجھ کو اتار رہے ہیں. تو یہ ہمیں مجبوراً فیصلے لینے پڑے. دوسرا, راجا پکسا صاحب سری لنکا کے پرائم منسٹر تھے,
انہوں نے کہا کہ میں IMF سے جو ہے وہ معاہدہ نہیں کروں گا, اور اس نے کوئی ٹیکس کی ریلیف بھی دے دی. اور آج اس ملک میں جو تیل جو ہے, جو ہم جو 250 پہ ہم نے کیا, کوئی خوشی سے نہیں کیا, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ ہم نے 250 پہ کیا, وہاں 1000 روپے کا بھی نہیں مل رہا. وہاں گیس لینے کے لیے لوگ جو ہیں ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ گیس مل جائے. اس طرف ملک کو عمران خان لے کے جا رہا تھا, اور کیسے لے کے جا رہا تھا؟ 20,000 ارب کا قرضہ لیا, 80% پاکستان کی تاریخ کا, اور پھر اس کو پتا تھا کہ ریزروز گر رہے ہیں, اس کو پتا تھا کہ IMF کی ڈیل نہیں بڑھ رہے تھے. جب یہ آئے تو 11.3 نہیں تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ دیکھیں لا کی بات کریں, اکانومی پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو, مجھے بولنے دیں نا, مجھے بولنے دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے 2 منٹ آپ مجھے بولنے دیں. میں نے آپ کی باری میں نہیں روکا, پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. اگر آپ مجھے کاٹیں گے میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, $20 ارب کے ریزروز تھے اگست 2021 میں, وہ لگاتار گرتے رہے. ان کو نہیں پتا یہ لوئر ہے, لیکن معیشت گر رہی تھی. آپ کو سٹیزن آف پاکستان نہیں ہوتے, ہمیں جب میں 10 آپ کو پتا چلی ہے, آپ کو مل گئی ہے, اور آپ نے کیسے چلا دیا. دیکھیں آپ, میں اب آپ کو لا سمجھانا شعیب بھائی 10.3 ارب پہ ریزروز چھوڑ کے گئے, اور ہم نے اس کو سنبھالا, اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو IMF کے ساتھ تھا اس کو کلیئر کیا. ہم نے اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کی. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملک کے اندر اور انتشار پھیلایا اور تقسیم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گند ہم صاف کریں, جوڈیشری جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے ہمیں صاف کریں. تو یہ تو ایک پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی یہ سازش ہو رہی ہے, اور یہ کس کے لیے سازش ہو رہی ہے؟ اس نالائق لاڈلے کے لیے سازش ہو رہی ہے جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا, 4 وزیر خزانہ تبدیل کیے, 8 آفتاب بھائی میں آ رہا ہوں, پورا ٹائم ملے اور گا. اس نے کوئی ڈیلیوری نہیں دی, تو وہ آگے بھی ملک کو تباہ کرے گا. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک اور لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. آفتاب صاحب اب آپ پلیز گو ہیڈ. دیکھیں بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ تنگی صاحب نے بھی ایک بات کی اور آپ نے بھی. دیکھیں ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوتی تھی, جیسے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا, اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس کو ہیڈ کر رہے تھے عمران خان صاحب اور ہمارے پارلیمانی. ہم نے وہاں پہ فیصلہ کیا, سب نے اپنی اپنی رائے دی. اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, اور ہم نہیں بیٹھے, ہم نے استعفے دے دیے اور استعفے ہم نے جمع کرا دیے. اسی طرح ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ پنجاب میں بھی ہوئی. اچھا, اس کے اندر وہ ہوئی, اگر کوئی میٹنگ جو چودھری شجاعت صاحب نے بلائی ہو اس کی کوئی فوٹیج دکھا دیں, اس کی کوئی بتا دیں کہ جی وہ ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اپنے 10 رکن کو کہ جی آپ نے جا کر ووٹ ڈالنا ہے اس کو حمزہ شہباز کو, نہ کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے پرویز الہی کو. وہ اور اس کے بعد دوسری مزے کی بات یہ, بھائی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کیونکہ میں اس دور سے گزرا ہوں, جس چیز سے گزرا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا. آپ کو پتا میں ایک ہینڈی کیپ آدمی ہوں, میرا ایک ہاتھ نہیں ہے, تو مجھے کافی عرصہ لگا, 2-3 مہینے لگے اپنی رائٹنگ کو صحیح کرنے میں, مجھے سگنیچر کرنے کے لیے, پھر مجھے ایک نئی سگنیچر, آسان سگنیچر بنانے کے لیے. چودھری شجاعت صاحب سے ہلا نہیں جاتا, چودھری شجاعت صاحب بول نہیں پاتے, ان کے اوپر آج کل جس طرح آپ فیس بکوں میں ہوتا ہے ہل نہیں پاتے, اور ان کی سگنیچر دیکھ لو. میں گارنٹی کہتا ہوں کہ چودھری صاحب کے سامنے وہ لیٹر رکھا جائے اور چودھری صاحب کو کہو کہ یہ لیٹر سائن کرے, پھر اس لیٹر ہیڈ کے اوپر دیکھیں, اس لیٹر ہیڈ کے اوپر کاف نہیں ہے, مسلم لیگ چلیں سائن سگنیچر کا تو سٹیمپ بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے زیادہ سگنیچر کرنے ہوتے ہیں تو سٹیمپ جو ہیں دے یوز اے سٹیمپ فور دیئر سگنیچر. کو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے ایشو ٹو اچھا دیکھیں دوسری بات یہ بھائی یہ تو ایک جگہ پر کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کبھی میرے بھائی رانا صاحب کہہ رہے تھے معاشی حالات یہ وہ, آپ نے ہزاروں پروگرام کیے بھائی, میں نے بھی آپ کے ساتھ کیے ہیں. یہ کیا کہتے تھے مفتہ اسماعیل صاحب, کیا کہتے تھے دوسرے لوگ, کیا کہتے تھے کہ یہ ڈالر اس ریٹ پر ہونا چاہیے, پیٹرول اس ریٹ پر. یہ حکومت لینے سے 15 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کیا آپ نے اسٹڈی نہیں کی, آپ نے اسٹڈی نہیں کی, آپ اتنے ماہر بنتے ہو, رانا صاحب جیسے ذہین آدمی ان کے پاس موجود ہیں, مفتہ اسماعیل صاحب, لیکن اس کو تو شیخ نہیں, ان کا نام مفتہ ہے, مفتہ نہیں ہے, آپ کو شاید غلط ہے, مفتہ اسماعیل صاحب.
उनका मुफ्ता लगा है, वो मिफ्ता है लेकिन उनका मुफ्ता लगा है, समझे ना। उनकी अपनी जो इंडस्ट्री है उसको उसका प्रॉफिट उन्होंने बताया कि मेरा तो प्रॉफिट जो है वो 10 गुना ज्यादा हो गया है। चले आफ्ताब भाई, मुझे ये बता दें कि अब आप लोगों के पास दो यानी एक तो बहुत बड़ा सूबा है माशाल्लाह पंजाब है, केपी आप लोगों के पास है, इसकी अगर आप आबादी को अब देखें तो तकरीबन 16 करोड़ बनती है। क्या आप लोग दोनों असेंबलियों को डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मुल्क के अंदर वैसे ही इलेक्शन, वो बात राना साहब ने बिल्कुल ठीक कही है कि जब दो सूबे जो हैं वो इलेक्शन में चले जाएंगे तो जनरल इलेक्शन तो वैसे ही हो जाने हैं। सो नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, इमरान खान साहब शुड टेक अ डिसीजन कि जी ठीक है अब हमने इलेक्शन में जाना है, खत्म बात। तो फैसला करें। देखिए भाई पहली बात ये है कि जब हम आए थे और हम जब आकर इनसे कह रहे थे, ये लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, री इलेक्शन की बात कर रहे थे, कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए। अगर हमने अच्छा किया या बुरा किया, अगर हम चले गए री इलेक्शन की तरफ, इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर ये उस दिन एक्सेप्ट करते जो अभी आपने एक बात की ना, पीटीआई का वजूद खत्म कर देते कल रात को या नहीं। आफ्ताब भाई, रात को इमरान इलेक्शन का ऐलान करने वाले हैं, 2 असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं कि नहीं, ये बताएं बस। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कराची में बैठा हूँ, आप फोन करें ना, इस्लामाबाद में वो ज्यादा करीब, आप फोन करें, बता। तो ये देखा कि मेरा ये तंगी साहब जो है ना, ये तंगी साहब आपको फंसाना चाहते हैं। अच्छा भाई बात सुने, मैंने तो ये देखा कि मेरा कायद एक्सरसाइज करता हुआ पहाड़ी पे चढ़ा और डूबता हुआ सूरज कल शाम का उसने देखा, और यही हाल इनका हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, आज भी वक्त है, ये पीपल्स पार्टी के जो मेरे दोस्त तंगी साहब बैठे, इनको बोले कि बिलावल साहब को बोले, इन सबको बोले इस्लामाबाद की जान छोड़े, सिंध की हालत को बेहतर करें। सिंध के जो कराची डूब गया है उसकी हालत चलें उस पे ठीक हो गया, ठीक हो गया। रान साहब मुझे एक काइंडली बता दें कि गवर्नर, एक मशवरा दे रहा हूं। जी मशवरा दें। अब 4 पाकिस्तान के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट को बुला लें, जो माशियात के माहिर हों, उनके साथ पूछ लें कि इस वक्त हालात हमारे दौर में। आफ्ताब भाई, मैं माजरत के साथ राना साहब से भी और आपसे भी एक ही बात करूंगा। आज बाहर जो लोग हैं ना, बाहर जो अवाम है, वो ये कहती हैं कि ये दोनों जो हैं ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, इनको सिर्फ इख्तिदार के साथ इनका ताल्लुक है, इनको सिर्फ पावर में आना है, अवाम जाए भाड़ में, डॉलर 500 से 1000 का हो जाए, they have nothing to do with that, they are just concerned। आप देख लें पहले इमरान खान साहब क्या कहते रहे, आप परवेज इलाही से कमेंट करना चाहूंगा। वहीद साहब देखिए, मैं ये वसूख से आप लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं सारी जिम्मेदारी, कौम जो है वो बीच में जो है ना वो बिल्कुल चटनी हो गई है। वहीद साहब, मैं आपको बड़े वसूख से आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जहांगीर साहब, जहांगीर भाई एक मिनट, आफ्ताब भाई सुन लें, आफ्ताब भाई सुन लें। क्यों अपने एसेट्स बेच रहे हैं, क्यों ओजीडीसी बेच रहे हैं, क्यों बीएसओ बेच रहे हैं, क्यों बीपीएल बेच रहे हैं? चलें अब सुन लें, अब उनको प्लीज सुन लें जी। देखिए, मैं आपको बड़े वसूख से बताना चाहता हूँ वहीद साहब कि हमने डॉलर जो है, डॉलर की ये जो गिरावट है, ये अब ये इसमें इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का कोई लेना देना नहीं है। इस महीने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं 2 अरब से गिरेंगी लास्ट महीने के निस्बत से, क्योंकि स्टेट बैंक ने इंटरवेंशंस की, हमने इसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। तो आपकी एक्सपोर्ट्स प्लस रिमिटेंसेस तकरीबन बैलेंस होंगी इस महीने, और अगले महीने हम सरप्लस देख रहे हैं। तो इसका मतलब है डॉलर की ब्रीडिंग रुक चुकी है। अब सवाल ये कि डॉलर फिर भी क्यों ऊपर जा रहा है, मैं वही पूछ रहा हूं। अब सवाल ये, अगला सवाल ये तो नहीं, अब सुनने मैं डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कौन लेके आ रहा है? इमरान खान लेके आ रहा है। अब तो इलेक्शन है ना, अब आ रहा नहीं, अब वो इलेक्शन का हक अगर उसका है तो वो ले ले, इलेक्शन डिसॉल्व। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं एक अर्ज करूं, अगर देखें ना, इट स्टार्टेड फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द ऑपोजिशन, बट इन फैक्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जब फिर आप उसके बाद पंजाब में चले गए, फिर पंजाब के अंदर, तो आप देखें ना, हमें बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं उनको जरूर जो एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्री विद यू। मैं कहता हूं आज भी, एक सेकंड से, आज भी तमाम जमहूरी ताकतों को मुल्क की खातिर, खुदा के लिए, सर तब तक पता नहीं कितना जो है ना, एक और चीज ऐड कर लें, ये सिलसिला नो कॉन्फिडेंस से नहीं शुरू हुआ था। ये सिलसिला मार्च 2021 से चला था, जब इन्होंने IMF से मुआहदा नहीं किया। ये सिलसिला उस बजट से चला था जो एक एक्सपेंशनरी बजट था। ये सिलसिला जब मिनी बजट लेके आए, मैं कहता हूं जो भी जिम्मेदार है ना आज की इस हालत का, जो भी जिम्मेदार है,
इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कोई और लेकिन जो बैठना है, हल जो सामने करना नजर नहीं आ रहा हल वो करना जिम्मेदार है। जिम्मेदार। कोई नहीं, देखिए हल नहीं जाना चाहते। अना जो 22 करोड़ से बड़ी है वो जिम्मेदार। वहीद साहब 22 करोड़ में देखिए, वहीद साहब ये जी, बताएं, मेरे पास एक मिनट है प्लीज। जब हम अपोजिशन में थे तो भी इमरान को हम डायलॉग्स के लिए रिक्वेस्ट सही, करते थे कि आए बेटे। सही, जब हम हुकूमत में आए तो भी हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आए बेटे असेंबली में, लेकिन जब वो एज चौधरी कई दफा कह चुका है we are ready to नहीं sit। भाई, जब उसने असेंबली छोड़ प्रोग्राम में दी, कह के गया, सुने, जब उसने असेंबली छोड़ दी, सुने, यहाँ पर गॉड से वकील साहब, ये उसने जब असेंबली छोड़ दी तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? बैठने के लिए तो पार्लियामान है, जब वो पार्लियामान से बाहर भाग गया तो कहाँ बैठेंगे? पार्लियामान बैठने की जगह है, पार्लियामान में बैठ बात करनी है, पार्लियामान में वो 22 करोड़ आवाम का फोरम है, आप कैसी बात करते हैं? मैं तो सोच रहा था क्या वापस आना है, पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामान में आए, पार्लियामान में बैठे, पार्लियामान में कौम का फैसला करे। क्या पार्लियामान से बाहर बैठ के रोडों पे हम फैसले करें? रोडों पे उस वक्त भी वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कमेटी से बात करते हैं, लेकिन उस वक्त भी उसने असेंबली का माहौल साजगार नहीं बनाया, और अभी भी मतलब एक कमेंट मुझे करने दें। इमरान खान साहब, नहीं, इमरान खान साहब जो है वो, इमरान खान साहब का इशू ये है ना, उनका वो प्रॉब्लम फेस नहीं ये है, कर सकते। वो नहीं, वो कहते हैं जी मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मतलब आप देखें ना, उनका जो रवैया है वो एक नॉन पॉलिटिकल इसका तरीका होता है। देखिए कई ये सियासी अप्रोच थोड़ी है। कई जगहों आप पे सियासी लोगों के साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो फिर ये किसके साथ जाके बात वही करें? साहब, जमहूरी निजाम में जब आप अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं तो पार्लियामान को कैसे चलाएंगे? इमरान खान जमहूरियत में आप अपोजिशन लीडर के साथ बैठना पड़ेगा आपको। देखें, मैं एक बात आखिर पे कर, और अभी पता चला कि चोर कौन है। एक सेकंड, जरदारी साहब की इजाजत के बगैर, नवाज शरीफ साहब की इजाजत के बगैर, इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर कोई भी पार्टी का लीडर जो है, दे कांट टेक द डिसीजन, सिंपल इज दिस। जब तक वो इनको नहीं कहेंगे, दे कांट टेक एनी डिसीजन। तरीका ये है कि सेकंड लीडरशिप बैठे आपस में, जमहूरी ताकतें बैठे और मुल्क को इस मसाइल से निकाले। शाहीन साहब, जो 22 करोड़ आवाम साहब आपका शुक्रिया, असेंबली है, शुएब साहब आपका शुक्रिया, राना साहब आपका शुक्रिया, आफ्ताब भाई आपका शुक्रिया, चावल मानो का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।